نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے کی آج ہماری 10ویں ویلاگ ہے، جس کا عنوان ہے صلاۃ پارٹ 3 واجبات و سنن۔ اس کے 3 اہم موضوعات ہیں۔ پہلے حصے میں صلاۃ کے ارکان اور واجبات شامل ہیں، دوسرے حصے میں سنن و حیات شامل ہیں، تیسرے حصے میں رفع یدین، امام کے پیچھے مقتدی کا قرأت فاتحہ کرنا اور سورۃ فاتحہ کا بیان۔ نماز کے ارکان۔ نماز کے 15 ارکان ہیں: 1 قیام، 2 تکبیر تحریمہ، 3 سورہ فاتحہ، 4 رکوع، 5 رکوع میں اطمینان، 6 قوما یعنی دوسرا قیام، 7 اس میں اعتدال، 8 سجدہ کرنا، 9 سجدے میں اطمینان، 10 قاعدہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 11 اس میں اعتدال، 12 آخری تشہد، 13 اس میں بیٹھنا، 14 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، 15 سلام پھیرنا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سنت نبوی کے مطابق ہو، ورنہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک مردود اور ناقابل قبول ہے۔ نماز کے لیے بھی آپ نے حکم فرمایا کہ سلوا کمارا یتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ مثلا نماز میں تکبیر تحریمہ، رفع یدین، فاتحہ، رکوع، سجود، ان میں خشوع خضوع وغیرہ آپ نے کبھی ترک نہیں کیے، لہذا ان کی رخصت نہ ہے۔ تسبیحات کی کمی زیادتی دونوں طرح ثابت ہے، ایک مرتبہ لازم اور ضروری ہے اور زائد مرتبہ افضل ہے۔ بعض حالتوں کے سہواً ترک ہونے پر سجدہ سہو لازم ہے۔ واجبات نماز۔ نماز میں 9 چیزیں واجب ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیرات، 2 رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، 3 ربنا لک الحمد کہنا، 4 رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، 5 سجدے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، 6 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کم از کم 1 مرتبہ رب اغفر لی پڑھنا، 7 پہلا تشہد، 8 اور اس میں بیٹھنا، 9 سلام میں نماز کے اختتام تک کی نیت کرنا۔ دراصل نماز کے ارکان اور واجبات فرائض ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سنن نماز۔ نماز میں 14 سنن ہیں۔ 1 دعائے افتتاح یعنی سبحانک اللہم و بحمدہ، یہ دعا پڑھنا۔ 2 اعوذ باللہ پڑھنا۔ 3 بسم اللہ پڑھنا۔ 4 آمین کہنا۔ 5 فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھنا۔ 6 قوموں میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ 7 رکوع و سجود میں 1 سے زائد تسبیحات پڑھنا۔ 8 رب اغفر لی پڑھنا۔ 9 ناک پر سجدہ کرنا بمطابق ایک روایت۔ 10 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ 11 اس دعا کے ساتھ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ 12 آخری تشہد میں درود و سلام کی مسنون دعائیں مانگنا۔ 13 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ 14 دوسری جانب سلام پھیرنا۔ حیات نماز۔ نماز میں 25 حیات یا حالتیں ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں، جس کا بیان بعد میں کیا جائے گا۔ رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہاتھ کر کے انگوٹھے کان کی لو تک لے جانا اور انگلیاں کھلی اوپر کی جانب کھڑی ہوں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے اوپر باندھنا، نظریں سجدے کی جگہ رکھنا۔ قرات اور آمین جہری نمازوں یعنی مغرب، فجر، عشاء میں اونچی آواز میں کہنا، سری نمازوں میں ایسا کہنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا، پشت کو ہموار رکھنا، رکوع میں بازو پہلو سے دور رکھنا، سجدہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنا، پیٹ رانوں سے دور رکھنا،
سجدے میں ہاتھوں کو کندھے کے برابر رکھنا، 2 سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں پاؤں بچھا کر بیٹھنا، دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر سرین پر بیٹھنا، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر مٹھی بنا کر رکھنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو نصف دائرہ بنانا اور بائیں ہاتھ کھول کر بائیں ران پر رکھنا۔ ہاتھ ناف سے اوپر باندھنے کی صحیح روایت ہے اور ناف سے نیچے یا عین اوپر ضعیف روایت ہے، بمطابق ابو داؤد 168، مسند احمد 318۔ مذکورہ بالا شرائط کے بغیر نماز ہو جائے گی کیونکہ حیات اور حالتیں دراصل سنن ہیں۔ نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ وائل بن حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، کانا یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما شحمۃ اذنبہ۔ ترجمہ: حضور کا نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے تھے کہ انہیں کانوں کی لو تک لے جاتے تھے۔ رفع یدین کا بیان۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے اختتام نماز اور دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھا، یعنی سلام دونوں طرف پھیرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم 1315۔ پھر تکبیر تحریمہ سے پہلے رفع یدین یعنی تمام دنیاوی اشیاء سے ہاتھ اٹھا لینا اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بعد میں کہنا درست ہے، سوائے امام مالک کے۔ تینوں امام دونوں طرف سلام پھیرنے کے قائل تھے۔ رفع یدین میں امام مالک اور دوسرے 3 امام بشمول امام ابو حنیفہ اختلاف ہے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی رفع یدین کے قائل نہیں اور حضرت امام مالک کے ماننے والے رفع یدین کے قائل ہیں۔ سورہ فاتحہ کی قرأت۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگرچہ وہ صورت فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے صورت فاتحہ کی قرأت کی جائے یا نہ۔ اس میں فقہاء کرام میں شدید اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے فقہاء کرام نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر قرأت کرنا ضروری ہو تو سری نمازوں میں قرأت کی جائے اور جہری نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جائے۔ بہر طور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرأت امام نے کرنی ہے، ان مقتدی اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ ہے، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتح الکتاب، یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں وہ نماز نہیں۔ آخر میں ایک اہم بات کہ حدیث مبارکہ کے مطابق وضو نماز کی کنجی ہے اور لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، کیونکہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تحلیل اور توحید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔